السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرووائڈ نالج۔ سوال: کھانے کے شروع اور آخر میں کیا کھانے سے شفا ملتی ہے؟ جواب: کھانے کو نمکین سے شروع کرنا اور نمکین چیز پر ہی ختم کرنا مسنون ہے اور اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص آپ کو پسند کرتا ہے تو اس میں کون سی 2 نشانیاں ہوتی ہیں؟ جواب: پہلی، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ دوسری، جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں۔ سوال: کون سی 2 نمازیں ٹھنڈے وقت کی پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: شیطان کن کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے؟ جواب: جو صبح دیر تک سویا رہے اور نماز نہ پڑھے۔ سوال: صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: صبر کے لغوی معنی ہیں رکنا یا سہارنا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد کیا کلی کرتے تھے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا، اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چکنائی والی چیز کھانے یا پینے کے بعد کلی کرنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سی 2 آوازیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آوازوں پر دنیاوی آخرت میں لعنت ہے۔ پہلی، خوشی کے وقت بازو کی آواز، دوسری، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا کیسا ہے؟ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن اولیہ اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا ننگے کھلے پڑے رہنا یا اس کو کسی کچرے وغیرہ کی جگہ پھینک دینا کسی گناہ کا باعث ہے۔ سوال: حدیث کے مطابق لوگوں کو میدان حشر کی طرف کون لے کر جائے گا؟ جواب: ایک آگ ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ کون ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب: 1 مرتبہ۔ سوال: اس پھل کا نام بتائیں جس سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔
جواب: کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ سوال: کون سا انسان اللہ پاک کے نزدیک سب سے طاقتور ہے؟ جواب: اللہ پر توکل کرنے والا انسان۔ سوال: دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں آنکھ؟ جواب: دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سوال: قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب: وہ 7 چیزیں یہ ہیں: پہلی، بدن کا پاک ہونا; دوسری، کپڑوں کا پاک ہونا; تیسری، جگہ کا پاک ہونا; چوتھی، سطر کا چھپانا; پانچواں، نماز کا وقت پر ہونا; چھٹا، قبلے کی طرف منہ کرنا; ساتواں، نیت کرنا۔ سوال: کون سی چیز اللہ پاک کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ پاک کی چادر ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان 2 میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال: جنتی سب سے پہلا کھانا کیا کھائیں گے؟ جواب: پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ سوال: کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔ سوال: کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں سوئے ہوئے انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے۔ سوال: اللہ پاک کس کو معاف نہیں کرتا ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ جواب: جس کا شوہر ناراض ہو۔ سوال: قرآن پاک میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر دانے نکلنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر انسان کے پیٹ پر دانے نکلیں تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ محض بزرگوں کے اقوال یا مشاہدہ یا پھر تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں دین اسلام میں کوئی دلیل ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملے، لہٰذا اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال:
کس طرح سجدہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: فقہ حنفی کے مطابق بغیر وضو کے یا غسل واجب ہونے کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کیا بغیر وضو اور غسل واجب کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں یا وضو کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، دین یا نماز کے استخفاف، حقارت اور اہانت کی غرض سے وضو یا غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، تو ایسا شخص حکم شرعی کی اہانت، استخفاف اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو یا غسل جنابت کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لا علمی، غلطی یا سستی و کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے یہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی اور کاہلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ استغفار کرنا لازمی ہے۔ سوال: فرض نماز کے بعد کیا پڑھنے سے انسان سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب: سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی۔ سوال: کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے کوئی سی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کے کسی بھی تہواروں میں شرکت جائز نہیں ہے۔ سوال: لائٹ بند کرنے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو کھینچتی ہوئی لائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور درہم کے برابر جگہ جلا دی۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سکھاتا ہے اور وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ سوال: پیشاب کے بعد کیا کرنے سے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو۔ سوال: دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے؟ جواب: جہنم میں زقوم نامی درخت ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے۔